سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ یہ سیریز ہے فلسطین اسرائیل تنازع کتابوں کی روشنی میں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس بہت ہی پیچیدہ مسئلے کو مختلف علمی ذرائع کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے کی پہلی گفتگو کے لیے ہم نے ایک بہت ہی اہم کتاب چنی ہے، رشید خالدی کی دی 100 Years War on Palestine، یعنی فلسطین پر 100 سالہ جنگ۔ آج ہم اسی کتاب پر بات کریں گے، اس کی جو مرکزی دلائل ہیں، تاریخی تشریحات، ان سب پر۔ جی بالکل، اور یہ کتاب اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ روایتی جو بیانیے ہیں نا، ان سے تھوڑا ہٹ کر بات کرتی ہے۔ خالدی صاحب اسے صرف دو قوموں کا زمین کا جھگڑا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک صدی سے فلسطینیوں کے خلاف ایک نو آبادیاتی جنگ چل رہی ہے، کولونیل وار۔ اچھا، یہی چیز اسے آپ کہہ لیں منفرد بناتی ہے، اور ظاہر ہے مصنف کا اپنا پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ ان کا خاندان صدیوں سے یروشلم میں ہے، اور وہ خود کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو علمی ساکھ بھی ہے۔ تو یہ جو 100 سالہ جنگ کا تصور ہے، کتاب کے مطابق یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نوآبادیاتی جنگ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ کتاب بالکل واضح طور پر 1917 کے بیلفور اعلامیے کو آپ کہہ لیں نقطہ آغاز بتاتی ہے۔ خالدی اسے فلسطینیوں کے خلاف پہلا اعلان جنگ کہتے ہیں۔ پہلا اعلان جنگ؟ جی، یہ وہی مشہور یا بدنام زمانہ خط تھا جس میں برطانوی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں یہودی قومی گھر یعنی جوئش نیشنل ہوم اس کی حمایت کا وعدہ کیا۔ ایک ایسا وعدہ جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ جی، لیکن اس وقت وہاں زمین پر کیا صورتحال تھی؟ فلسطین میں کون لوگ تھے؟ دیکھیں، یہی تو اہم ترین نقطہ ہے۔ اس وقت فلسطین کی جو آبادی تھی، اس کا تقریباً 94% حصہ عرب فلسطینی تھے۔ 94%؟ جی، اور بیلفور اعلامیے نے نہ صرف اس اکثریتی آبادی کو ایک طرح سے نظر انداز کیا، بلکہ ان کے سیاسی حقوق، قومی حقوق، ان کا تو ذکر تک نہیں کیا۔ گویا وہ تھے ہی نہیں۔ بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کتاب اسی بات پر زور دیتی ہے کہ یہ شروع سے ہی ایک ناانصافی پر مبنی عمل تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے یا دلیل دی جاتی ہے کہ برطانیہ نے یہ سب انسانی ہمدردی میں کیا۔ یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ تو کیا کتاب مانتی ہے یہ بات؟ نہیں، کتاب اس خیال کو یوں کہیں کہ چیلنج کرتی ہے۔ خالدی صاحب واضح کرتے ہیں کہ برطانیہ کے جو مقاصد تھے وہ بنیادی طور پر سامراجی تھے، جیو پولیٹیکل تھے۔ اچھا، وہ اصل میں نہر سویز اور مصر پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے، تو فلسطین کو ایک بفر ریاست کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک۔ پھر بحیرہ روم سے خلیج فارس تک جو راستے ہیں ان پر کنٹرول۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ برطانیہ میں جو یہودی امیگریشن بڑھ رہی تھی اسے فلسطین کی طرف موڑنے کی بھی خواہش تھی، اور کچھ مذہبی حلقوں کا بھی اثر تھا۔ لیکن اصل محرک کتاب کہتی ہے وہ برطانیہ کے اپنے سامراجی مفادات تھے۔ یہ انسانی ہمدردی نہیں، یہ ایک تصویراتی چال تھی۔ تو ایک ایسی دستاویز جو 94% آبادی کو نظر انداز کر دے، ظاہر ہے رد عمل تو آیا ہوگا۔ فلسطینیوں نے کیا کیا؟ بالکل آیا، شدید رد عمل آیا ہے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی، جنگ کی وجہ سے ذرا دیر سے پہنچی، تو شدید غصہ تھا، بے یقینی تھی۔ انہوں نے فوراً سیاسی طور پر منظم ہونا شروع کیا۔ جی، قومی کانگریسیں بلائیں، وفود برطانیہ بھیجے، آزادی مانگی، حق خود ارادیت مانگا، لیکن برطانوی حکام نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ کوئی سنوائی نہیں۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ جو فلسطینی قومی شناخت تھی نا، وہ اسی دور میں یورپی سامراج اور سیونی منصوبے کی مخالفت میں اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ یہ تو سیاسی مزاحمت ہوئی۔ کیا کوئی ہتھیاروں سے بھی مزاحمت ہوئی اس دور میں؟ جی ہاں، بالکل ہوئی۔ سیاسی کوششوں کے ساتھ ساتھ 1936 سے 1939 تک ایک بہت بڑی، جسے عظیم فلسطینی بغاوت کہتے ہیں، وہ ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ پورے فلسطین میں پھیلی عوامی بغاوت تھی۔ اچھا، شہروں میں، دیہاتوں میں، اور برطانیہ نے اسے کچلنے کے لیے بہت زیادہ طاقت استعمال کی۔ تقریباً 1 لاکھ فوجی لگائے، فضائیہ سے بمباری کی، اجتماعی سزائیں، گھر گرانا۔ اندازہ ہے کہ اس دوران جو فلسطین کی بالغ مرد عرب آبادی تھی، اس کا 10% یا تو مارا گیا، یا زخمی ہوا، یا قید یا جلاوطن ہوا۔ 10%؟ جی، خالدی اسے کہتے ہیں کہ یہ 1917 کے اعلان جنگ کا عملی نفاذ تھا، فوج کے ذریعے۔ وہ جو جابوتنسکی کا آہنی دیوار کا نظریہ تھا نا، کہ صہیونی منصوبہ صرف برطانوی سنگینوں کے زور پر نافذ ہو سکتا ہے، یہ وہی ہو رہا تھا۔
پھر دوسری جنگ عظیم آ گئی اور دنیا ہی بدل گئی، عالمی طاقتیں بدل گئیں۔ اس کا کیا اثر ہوا فلسطین پر؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد ظاہر ہے برطانیہ کمزور ہو گیا۔ عالمی طاقت اب امریکہ اور سوویت یونین بن گئے۔ صہیونی تحریک نے یہ تبدیلی بہت پہلے پہچان لی تھی۔ اچھا۔ جی 1942 میں نیو یارک میں بلٹمور کانفرنس ہوئی۔ وہاں انہوں نے کھل کر فلسطین میں یہودی ریاست کا مطالبہ کر دیا، اور اس مطالبے کو امریکہ میں خاص طور پر ٹرومن انتظامیہ میں کافی حمایت مل گئی۔ اور پھر اقوام متحدہ کا کردار آتا ہے اور وہ تقسیم کا منصوبہ، کتاب اسے کیسے دیکھتی ہے؟ ہاں، برطانیہ نے یہ مسئلہ یوں کہیں کہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ اب فیصلہ کرنے والے امریکہ اور سوویت یونین تھے۔ تو 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 181 منظور کی، یعنی فلسطین کا تقسیم منصوبہ۔ خالدی اسے کہتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف دوسری جنگ کا اعلان۔ دوسری جنگ کا اعلان؟ جی، کیونکہ اس منصوبے نے فلسطین کا تقریباً 56% علاقہ، جس میں زرخیز زمینیں بھی شامل تھیں، وہ یہودی اقلیت کو دے دیا، جو اس وقت آبادی کا تقریباً 1/3 تھے اور زمین کے شاید 7% سے بھی کم کے مالک تھے۔ اور اکثریتی عرب آبادی؟ ان کو باقی حصہ۔ اور سب سے بڑی بات، یہ فیصلہ فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف، ان سے پوچھے بغیر کیا گیا۔ اور اسی کے بعد پھر نکبہ کا آغاز ہوتا ہے، وہ جو بڑی تباہی آئی فلسطینیوں پر۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ نکبہ، جس کا مطلب ہی تباہی ہے، وہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا کہ 15 مئی 1948 کو اسرائیل بنا اور پھر شروع ہوا۔ نہیں، خالدی اور دوسرے مورخین بھی بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم کے قرارداد کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یعنی اسرائیل بننے سے بھی پہلے؟ جی ہاں، برطانیہ کے جانے سے بھی پہلے جو سوہنیہ ملیشیاں تھیں، ہاگانا، ارگون، انہوں نے منظم طریقے سے فلسطینی شہروں دیہاتوں پر حملے شروع کر دیے۔ یافا، حیفا جیسے بڑے شہر خالی کرائے گئے۔ زبردستی؟ بالکل۔ دیر یاسین جیسے واقعات ہوئے جہاں قتل عام کیا گیا تاکہ خوف پھیلے اور لوگ بھاگ جائیں۔ یہ ایک آپ کہیں نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ 15 مئی 1948 تک جب اسرائیل کا اعلان ہوا، تقریباً 3 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ 3 لاکھ پہلے ہی؟ جی، اور 1949 میں جنگ بندی تک یہ تعداد 7.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مطلب اس وقت کی آدھی سے زیادہ فلسطینی آبادی پناہ گزین بن گئی۔ مصر، جارڈن، شام، عراق، ان کی فوجیں آئیں تو صحیح، لیکن وہ ناکام رہے۔ کتاب اس کی کئی وجوہات بتاتی ہے۔ فوجوں کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، ہتھیار کم تھے، آپس میں رابطہ نہیں تھا، مقاصد الگ الگ تھے۔ جی۔ فلسطینیوں کی اپنی کوئی فوج تو تھی نہیں، وہ تو عرب ملکوں پر ہی انحصار کر رہے تھے۔ اور خاص طور پر کتاب اردن کے شاہ عبداللہ پر تنقید کرتی ہے کہ ان کے تو صہیونی قیادت سے پہلے ہی رابطے تھے اور وہ اصل میں مغربی کنارے کو اردن میں ملانا چاہتے تھے۔ تو یہ اندرونی کمزوریاں اور اختلافات بھی تھے جس کی وجہ سے نکبہ روکا نہیں جا سکا۔ نکبہ کے بعد اگلا بڑا مرحلہ 1967 کی جنگ ہے۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ جنگ اپنے دفاع میں لڑی، اسے خطرہ تھا، لیکن کتاب کا موقف اس پر کافی مختلف ہے، شاید متنازع بھی۔ جی بالکل۔ خالدی اس مشہور بیانیے کو آپ کہیں پوری طرح رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1967 میں اسرائیل کو اپنے وجود کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ امریکی اور اسرائیلی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہیں، مکنامارا، صدر جانسن، وہ سب نجی طور پر مانتے تھے کہ اسرائیل کو عرب ملکوں پر واضح فوجی برتری حاصل ہے۔ تو پھر جنگ کیوں کی؟ کتاب اسے کہتی ہے فلسطینیوں کے خلاف تیسری جنگ کا اعلان۔ یہ ایک پریمپٹیو سٹرائک تھی، پیشگی حملہ۔ مقصد صرف دفاع نہیں تھا بلکہ علاقائی توسیع تھا۔ اچھا۔ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا، مصر کی فضائیہ تباہ کر دی، اور 6 دن میں باقی فلسطین یعنی مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم، غزہ سب پر قبضہ کر لیا، ساتھ میں مصر کا سینہ اور شام کی گولان پہاڑیاں بھی۔ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کم گرین لائٹ ضرور تھی، یعنی یہ دفاع نہیں، توسیع پسندی تھی، اور اس نے پورے تاریخی فلسطین پر قبضہ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فوراً اقوام متحدہ کے قرارداد 242 آئی۔ اس میں کہا تو گیا کہ جنگ سے علاقہ حاصل کرنا ٹھیک نہیں، اور اسرائیل سے انخلاء کا مطالبہ بھی ہوا، لیکن زبان بہت مبہم تھی۔ مبہم کیسے؟ انگریزی متن میں تھا withdrawal from territories، علاقوں سے انخلاء۔ یہ نہیں تھا withdrawal from the territories، یعنی تمام علاقوں سے انخلاء۔ اس سے اسرائیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اسے سارے علاقوں سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ باریکی تھی۔ جی،
اور انخلا کو امن معاہدوں سے جوڑ دیا گیا۔ اور سب سے اہم، اس قرارداد میں فلسطینیوں کا ذکر ایک قوم کے طور پر نہیں، صرف پناہ گزینوں کے مسئلے کے طور پر ہوا۔ ان کے حق خود ارادیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی مایوسی میں پھر PLO یاسر عرفات کی قیادت میں زیادہ متحرک ہوئی اور مسلح جدوجہد نے زور پکڑا۔ اور پھر 1982 لبنان پر حملہ، کتاب اسے چوتھی جنگ کا اعلان کہتی ہے۔ یہ کیوں اہم تھی؟ یہ حملہ براہ راست لبنان میں جو PLO کا پورا ڈھانچہ تھا، سیاسی، عسکری، اسے تباہ کرنے کے لیے تھا۔ ایریل شیرون تھے اس وقت وزیر دفاع، انہوں نے یہ کیا۔ بیروت کا مہینوں محاصرہ رہا، شدید بمباری ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ آخر میں امریکہ نے بیچ میں پڑ کر PLO کو بیروت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور اس حملے کو بھی امریکی حمایت حاصل تھی؟ کتاب کے مطابق جی ہاں، اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے ایک طرح سے گرین لائٹ دی تھی۔ اور اسی دوران PLO کے نکلنے کے فوراً بعد وہ صابرہ اور شتیلہ کا ہولناک واقعہ پیش آیا۔ بالکل، PLO نکلی اور 2 دن بعد ہی لبنانی فالنجسٹ ملیشیا، جو اسرائیل کی اتحادی تھی، اس نے اسرائیلی فوج کی نگرانی میں صابرہ اور شتیلہ کیمپوں میں گھس کر 3 دن تک قتل عام کیا۔ سینکڑوں، شاید ہزاروں نہتے فلسطینی، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کو مار دیا گیا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جی، اور امریکہ نے حفاظت کی ضمانت دی تھی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی۔ خالدی اس کی ذمہ داری اسرائیل پر بھی ڈالتے ہیں۔ یہاں کتاب ایک اور عجیب سی بات بتاتی ہے۔ وہ امریکہ میں جو مشہور صبرا حماس ہے نا، جی سنا ہے۔ یہ کمپنی 1986 میں بنی اور اس کا نام اسی صابرا کیمپ سے ملتا ہے۔ یہ کمپنی اسرائیلی فوج کو عطیات بھی دیتی رہی ہے۔ تو کتاب اس نام کے انتخاب پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ کیا لبنان حملے کا کوئی ایسا نتیجہ نکلا جس کی اسرائیل کو امید نہیں تھی؟ ہاں، کتاب کہتی ہے کہ PLO کو تو لبنان سے نکال دیا، لیکن اس حملے نے نادانستہ طور پر حزب اللہ کے بننے کی راہ ہموار کر دی، جو بعد میں اسرائیل کے لیے شاید PLO سے بھی بڑا چیلنج بن گئی۔ پھر وقت آگے بڑھا اور 1987 میں پہلی انتفاضہ شروع ہوئی۔ کتاب اسے 5ویں جنگ کا اعلان کہتی ہے۔ یہ پچھلی تحریکوں سے کیسے مختلف تھی؟ پہلی انتفاضہ یعنی جھٹک کر اٹھ کھڑا ہونا، یہ کئی طریقوں سے الگ تھی۔ یہ بنیادی طور پر ایک عوامی بغاوت تھی، نیچے سے اٹھی تھی، مقبوضہ علاقوں کے اندر سے۔ مقامی لوگ نوجوان کر رہے تھے، تونس میں بیٹھی PLO قیادت نہیں، اور یہ زیادہ تر غیر مسلح تھی، سول نافرمانی تھی۔ پتھر پھینکنا، ٹائر جلانا، ہڑتالیں، بائیکاٹ۔ اچھا۔ اسرائیل نے اسے کچلنے کے لیے آہنی مٹھی کی پالیسی اپنائی۔ اعتزاق رابین کا وہ مشہور حکم تھا کہ ہڈیاں توڑ دو مظاہرین کی۔ فوج نے بچوں، نوجوانوں پر گولیاں چلائیں، تشدد کیا۔ اس کی تصویریں پوری دنیا میں گئیں اور پہلی بار اسرائیل کی جو امیج تھی اس کو بہت نقصان پہنچا۔ اس وقت PLO کی عادت کیا کر رہی تھی؟ کیا کتاب ان کی حکمت عملی پر کچھ کہتی ہے؟ کتاب تھوڑی تنقید کرتی ہے PLO کی عادت پر جو تیونس میں تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ انتفاضہ کو شروع میں سمجھ نہیں پائے۔ دوسرا، 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو عرفات نے صدام حسین کی حمایت کر دی۔ ہاں، یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ اور غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ خلیجی ملکوں نے امداد بند کر دی، سفارتی طور پر بھی تنہا ہو گئے۔ پھر وہ امریکہ کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے۔ کتاب یہاں اقبال احمد کا ذکر کرتی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی کانٹیکسٹ میں مسلح جدوجہد الٹا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ اسرائیلیوں میں مظلومیت کا احساس بڑھاتی ہے۔ اور پھر آتے ہیں 1993 کے اوسلو معاہدے۔ ایک زمانے میں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے۔ خالدی کی کتاب ان کو کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب اوسلو پر بہت زیادہ تنقیدی ہے۔ خالدیوں نے اصل امن عمل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تنازع کو مینج کرنے کی کوشش تھی، قبضے کو ختم کرنے کی نہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ فلسطینی اتھارٹی بنا دی گئی، لیکن اصل طاقت اسرائیل کے پاس ہی رہی۔ فلسطینیوں کو آزادی، خوشحالی کی امید تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ الٹا پابندیاں بڑھ گئیں، چیک پوائنٹس بن گئے، دیوار کھڑی ہو گئی، بستیاں اور تیز بننے لگیں، غزہ کی ناکہ بندی ہو گئی۔ خالدی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ PLO نے جیسے قبضے کا ٹھیکہ لے لیا، اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کا۔ تو اوسلو کی ناکامی اور مایوسی، کیا اسی وجہ سے حماس کا عروج ہوا اور پھر دوسری انتفاضہ شروع ہوئی؟ بالکل۔ اوسلو سے جو مایوسی پھیلی
اس کی وجہ سے حماس جیسی تنظیمیں متبادل کے طور پر سامنے آئیں۔ وہ اوسلو کو مانتی نہیں تھیں، مسلح مزاحمت پر یقین رکھتی تھیں۔ پھر 2000 میں ایریل شیرون نے سینکڑوں پولیس والوں کے ساتھ حرم الشریف کا وہ اشتعال انگیز دورہ کیا اور بس آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری انتفاضہ۔ جی، جسے کتاب چھٹی جنگ کا اعلان کہتی ہے۔ یہ پہلی والی سے کہیں زیادہ پرتشدد تھی۔ خودکش حملے ہوئے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل نے بھی بہت سخت جواب دیا، شہروں پر دوبارہ قبضے، عرفات کا محاصرہ، اور اسی دوران فتح اور حماس کی اندرونی لڑائی بھی بہت بڑھ گئی، جو آخرکار 2007 میں غزہ پر حماس کے کنٹرول پر ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد غزہ کی مکمل ناکہ بندی اور جنگیں۔ جی، 2008-9، 2012، 2014 تباہ کن جنگیں ہوئیں غزہ پر۔ تو اگر ہم اس پوری صدی کی تاریخ اور خالدی کے تجزیے کو سمیٹنا چاہیں تو ان کا سب سے مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، چند بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی کہ یہ مسئلہ اصل میں ایک 100 سال سے زیادہ پرانی نو آبادیاتی جنگ ہے، جس سے پہلے صہیونی تحریک اور پھر اسرائیل نے بیرونی طاقتوں، برطانیہ اور پھر امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کے خلاف لڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اسے دو برابر کی قوموں کا جھگڑا سمجھنا غلط ہے۔ طاقت کا توازن ہمیشہ بہت غیر مساوی رہا ہے۔ تیسرا، وہ صہیونیت کو ایک پیچیدہ چیز مانتے ہیں، ایک قومی تحریک بھی جو وقت کے ساتھ بنی اور ایک نو آبادیاتی منصوبہ بھی۔ سیٹلر کولونیل پروجیکٹ۔ بالکل۔ چوتھا، وہ بیانیے نیریٹو کی جنگ پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ جو بغیر لوگوں کی زمین، بغیر زمین کے لوگوں کے لیے والا افسانہ تھا، اسے چیلنج کرنا ضروری ہے، فلسطینیوں کی تاریخ کو ماننا ضروری ہے۔ اور آخر میں وہ فلسطینی قیادت کی غلطیوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فلسطینی عوام کی جو ثابت قدمی ہے، مزاحمت ہے، اسے سراہتے ہیں۔ یہ کتاب تو ماضی کا تجزیہ ہے، لیکن آج کے حالات سے کیسے جڑتی ہے؟ آج اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ کتاب میں جو پیٹرن بتائے گئے ہیں، زمین چھیننا، بستیاں بنانا، نقل و حرکت روکنا، غزہ کا محاصرہ، حملے، وہ سب تو آج بھی ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ خالدی کہتے ہیں یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، یہ ایک جاری نو آبادیاتی حقیقت ہے، اور جب تک اس حقیقت کو مانا نہیں جاتا، فلسطینیوں کو برابری، انصاف، حق خود ارادیت نہیں ملتا، تب تک امن نہیں آ سکتا۔ اور جس طرح بستیاں پھیل گئی ہیں، اس سے دو ریاستی حل تو اب تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ آج کے اس گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ رشید خالدی کی کتاب فلسطین پر 100 سالہ جنگ اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ روایتی باتوں سے ہٹ کر اسے ایک صدی لمبی نو آبادیاتی جنگ کہتی ہے، جس میں عالمی طاقتوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب فلسطینی تجربے کو، ان کی تاریخ کو، ان کی مزاحمت کو اور ان کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ حال کو سمجھنے اور مستقبل پر سوچنے کی بھی دعوت ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوال، ایک غور طلب نکتہ ہم چھوڑے جاتے ہیں۔ خالدی بیانیے کی تبدیلی پر بہت زور دیتے ہیں۔ اگر یہ تنازع واقعی ایک جاری نوآبادیاتی جنگ ہے جیسا کہ کتاب کہتی ہے، اور پچھلی کئی دہائیوں کی سفارتکاری ناکام رہی ہے، تو کیا بین الاقوامی قانون، انصاف اور برابری پر مبنی ایک نیا سچا بیانیہ بنانا ہی وہ پہلا قدم ہو سکتا ہے جو شاید اس لمبی جنگ کے خاتمے کی طرف لے جائے؟ اگلی بار ہم اسی سلسلے کو فلسطین اسرائیل تنازع کتابوں کی روشنی میں ایک اور اہم کتاب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔